گیسز فائر جو 5 سال پہلے ہی میں ایکسپیریمنٹ کر کے عوام کو بھی دکھا چکا ہوں اور حکومت کو بھی دکھا چکا ہوں. آج میں نے اس لیے یہ دوبارہ آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں دوسرے ملکوں میں یہ سسٹم شروع ہو چکا ہے. یہ سسٹم جو ہے گیسی فائر جو ہے وہ کچرے سے بنتا ہے، جیسے کہ سبزی منڈی کا کچرا ہو گیا، کیلے کے چھلکے ہو گئے، ایسے یہ جو سبزی منڈی کے جیسے چھلکے نکلتے ہیں ان سے، اور یہ درختوں کی ٹہنیوں سے اور پتوں سے اور لکڑی سے بنایا جاتا ہے. یہ گیسز فائر جو ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، یہ اس سے آپ کا ٹیوب ویل بھی فری میں چل سکتا ہے اور اس سے آپ کی بجلی بھی فری میں پیدا کی جا سکتی ہے. جو ایکسپیریمنٹ میں 5 سال پہلے کر کے آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں، آج میں اسی پہ ہی آپ لوگوں کو یہ میرا انٹرویو آپ دیکھ رہے ہوں گے، دیکھیں گے. تو اسی طریقے سے اگر حکومت اس وقت توجہ دیتی تو آج گیسی فائر پورا سسٹم پاکستان میں لگ جاتا اور آج ہم پٹرول ڈیزل سے پریشان نہ ہوتے. تو گیسز فائر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اسٹور بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے ڈائریکٹ آپ کا پیٹر انجن اور ڈائریکٹ پٹرول انجن اور ڈائریکٹ ڈیزل انجن اور ڈائریکٹ گاڑیاں چل سکتی ہیں. یہ دیکھ لیں، آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ گیسز فائر کا جو میں نے ایکسپیریمنٹ 5 سال پہلے کیا تھا وہ اب دوسرے ملکوں میں چلنا شروع ہو گیا ہے. اسی موضوع پہ آج میرا یہ پورا انٹرویو ہے جو میں ایک چینل کے تھرو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں. اور آگے میرا یہ انٹرویو سنیں کہ اس طریقے سے ہم پاکستان میں ایندھن کی کمی پوری کر سکتے ہیں اور فری میں کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے کچرے سے بھی آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ ہم گیس بنا سکتے ہیں، اس سے بھی بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور لکڑی سے بھی پیدا. جی میں ہوں محمد شعبان. سوال یہ ہے کہ اگر آنے والے وقتوں میں پیٹرول ختم ہو جائے تو یہ گاڑیاں کیسے چلیں گی؟ ملک کا پہیہ جو ہے وہ کیسے چلے گا؟ پیٹرول سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں، وہ کیسے چلیں گی؟ تو اس وقت عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے بڑے تجربات کیے ہیں. پہلے اس نے جو ہے وہ کچرے سے جو ہے پیٹرول بنایا، اس کے بعد جو ہے وہ گیس پیدا کی کچرے سے. ابھی جو ہے عبدالجبار سے جانتے ہیں. عبدالجبار صاحب بتائیے گا، آپ جو ہے میٹرک پاس بھی نہیں ہے آپ کے، اور آپ نے بڑے بڑے تجربات کیے، ملکی لیول پہ جو ہے وہ آپ بہت زیادہ مشہور بھی ہوئے اپنے تجربات کی وجہ سے. تو آنے والے وقتوں میں اگر پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو یہ بجلی کیسا پیدا ہوگی؟ اس کے علاوہ اور بہت سی گاڑیاں اس پہ چلتی ہیں اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر چل رہے ہیں، تو یہ کیسے جو ہے وہ چلیں گے؟ دیکھیں جناب، اس کے بارے میں تو یہی ہوگا نا کہ ایک گیس آئے گی، گیسز فائر جس کو بولا جائے گا. وہ گیسز فائر جو آپ لوگوں کو ابھی تھوڑی سی ویڈیو بھی میں دکھا رہا ہوں، اس میں میں نے چھوٹے لیول پہ ایکسپیریمنٹ کر دیا کہ اس سے ہم اس سے ہی ساری چیزیں پوری کریں گے. مثلا یہ گیسز فائر جو ہے یہ ہم پیدا کریں گے. یہ جو پیدا ہوگی یہ صرف کچرے سے بھی پیدا ہوگی. مثلا کچرے میں آپ کے گھر میں بھی جو کچرا ہوتا ہے، مثلا لکڑی کے چھوٹے چھوٹے جن کے درختوں کے پتے ہو گئے اور یہ چھوٹے چھوٹے کچرے شاپر وغیرہ، اس سے ہی یہ گیس فائر بنے گی. اور گیس فائر جو ہے ڈائریکٹ ڈیزل انجن کو چلے گی اور ڈائریکٹ پٹرول انجن پہ چلے گی، ڈائریکٹ آپ کا چولہا چلے گا، ڈائریکٹ آپ کا بنڈل چلے گا. اسی سے پورا ملک چلے گا، کیونکہ اس لیے کہ اس کے میں نے چھوٹے لیول پہ اس پہ میں نے تجربہ کر لیا کہ اس سے انشاءاللہ تعالی یہ پوری یہ جو خامی ہے، یہ جو بجلی پیدا کرنی، یہ سارا کچھ گیسز فائر سے ہی پیدا کی جائے گی. تو یہ کیسے پیدا ہوگا ملکی سطح پہ؟ اور یہ چھوٹے چھوٹے کیا اس کے اوپر پروجیکٹ ہر گھر میں اپنا کوئی پروجیکٹ لگایا گیا، یا اس کے بارے میں کوئی گورنمنٹ سطح پہ کوئی بڑے پروجیکٹ لگائے جائیں گے، یا کسی ملک میں ابھی جو ہے وہ جس طرح بتا رہے ہیں فائر گیس، کسی ملک میں ابھی یہ تجربہ کیا گیا اس کے اوپر؟ کیا یہ چل بھی رہی ہے اس سلسلے میں؟ بالکل، جرمنی کر چکا ہے اس پہ، کہیں کہیں پلانٹ لگ بھی چکے ہیں، جس سے کہ ایک پنڈی میں بھی پلانٹ لگ رہا ہے اس پہ. وہ ایک بندے نے لگوایا 20 کے وی کا، اس سے ٹویل بھی چلتا ہے، اس سے اس کا پورا نظام چلتا ہے. یہ فائر گیس جو ہے اس لیے کہ اس سے ہمیں صرف کچرے سے ہمیں یہ فائدہ دے گی، کچرے سے ہی بنے گی. یہ کچرا کی ایسی ایسی مشینیں بھی بنائی جائیں گی جو گھروں میں لوگوں کے پاس ہوگی، وہ خود ہی اپنی ویسٹ سے یہ فائر گیس بنا سکیں گے. اس سے اپنی بجلی بھی پوری کر سکیں، اپنی ضروریات بھی پوری کریں گے. اسی طریقے سے جب یہ پٹرول ڈیزل ختم ہو جائے گا تو یہ گیسز فائر ہی اس وقت استعمال ہوگی. اس سے ہی ایندھن پیدا کیا جائے گا، اس سے ہی اپنا گاڑیاں چلیں گی. اسی طریقے سے اس کے اسٹیشن بنائے جائیں گے. اب زیادہ تر گاڑیاں تو الیکٹرک پہ چلی جائیں گی، کیونکہ جیسے آپ کے پٹرول ہے، پمپ ہیں اس طرح بنے ہوئے ہیں، اس طرح ہی چارجر پمپ بن جائیں گے جہاں پہ گاڑیاں چارج ہوں گی اور آگے اگلا سفر طے کریں گی. اور جہاں بڑے سوال کا بڑے جو انجن ہیں، بڑی جو گاڑیاں ہیں، ان پہ وہ گیسز فائر استعمال ہوگا، کیونکہ گیسز فائر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو جہاں بھی استعمال کریں گے ہی چلے گا. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ڈیزل پہ نہیں چل سکتا، پٹرول پہ نہیں چل سکتا. یہ ہر جگہ ہی گیسز فائر ڈائریکٹ چلے گا.
अच्छा, ये गैस फायर जो होती है बनती कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें मतलब कि कितना का खर्चा आ जाता है, छोटे लेवल पे अगर कोई काम करना चाहे, मतलब कि घरों में भी ये लगाई जा सकती है, इससे फ़ायदा लिया जा सकता है। बिल्कुल, अगर 21 केवीए का मसलन आप सिस्टम लगाते हैं, 1 किलोवाट जो है, 1 किलो मैडम कह रहा है 1 किलो जो गैस आप 1 घंटे में वसूल करेंगे, वो तकरीबन 1 लाख रुपए का सिस्टम होगा। और इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी से ही इस सिस्टम पे तवज्जो दे, तो गैस फायर पे अपना काम शुरू करे, ताकि हमारा पाकिस्तान आने वाले बुराई वक्त से बच सके। और उस वक्त महंगाई की वजह से, इस पेट्रोल डीजल की वजह से महंगाई भी ज़्यादा होगी, उसको कंट्रोल करने के लिए अभी से ही चाहिए कि पाकिस्तानी हुकूमत इस पर तवज्जो दे और इस गैस फायर को बनाना शुरू करे, इसके प्लांट लगाना शुरू करे, उसके पंप लगाना शुरू करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अब्दुल जब्बार की बात सुनी, अब्दुल जब्बार का भी यही कहना है। इसने एक छोटा सा तजर्बा भी किया है, वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसने जो है वो फायर गैस जो है वो तैयार भी की है छोटे लेवल पे। तो इसका कहना है कि हुकूमत अगर इसके साथ ताउन करे तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट लगा के जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की जो है वो जिस तरह बहुत ज़्यादा खपत है, और इसको जो है बचाया जा सकता है, मुल्क को जो है वो तरक्की की राह पे गामजन किया जा सकता है। अब्दुल जब्बार, मज़ीद इस बारे में जो है वो क्या कहना चाहेंगे? देखें, मज़ीद आप के मेरे पहले भी एक्सपेरिमेंट चलते थे, हम पानी से भी, नहरों से भी बिजली पैदा कर सकते हैं हम, जैसे कि अभी इस वीडियो में भी आपको दिखाया जाएगा। और आपको लकड़ी से भी गैस निकालता है, छोटे से लेवल पे दिखाया जाएगा, और उसको बड़े लेवल पे ले जाना, फिर उसको फ़िल्टर करना, वो तो साफ ज़ाहिर है बड़ी मशीनें लगेंगी, उस पर फ़िल्टर होगा, वो चलेगा। तो इस तरीके से हमें चाहिए कि हम नहरों से भी बिजली पैदा करें। हम जहाँ जहाँ से बिजली हमें हासिल हो सकती है, हमें कचरे से, मसलन के तौर पे, अब मैंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था कि आप कचरे से पेट्रोल डीजल गैस निकाल सकते हैं, लेकिन आप पेट्रोल डीजल गैस ना निकालें, उसी कचरे की मदद से आप उसी कचरे को जलाएं नीचे, और ऊपर उससे गैस लेके उससे बिजली हासिल करें। इस तरह के प्लांट जब पाकिस्तान में लगेंगे तो महंगाई और बेरोज़गारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और हमारा मुल्क खुद ब खुद तरक्की में जाएगा, और आने वाला मुश्किलात वक़्त है, उससे हम बआसानी से निपट सकेंगे। बिल्कुल जी, जैसा कि हमने अब्दुल जब्बार की बात सुनी, अब्दुल जब्बार का भी यही कहना है कि अगर छोटे छोटे तजर्बात किए जाएँ, जिस तरह बाकी मुल्कों में भी किए जा रहे हैं, तो हमारा मुल्क जो पाकिस्तान जो है वो इन बहरानों से निकल सकता है, और ये तरक्की की राह पे जो है वो गामजन हो सकता है। जिस तरह हर बंदा जो है वो अपने अपने घर में जिस तरह कचरे की मदद से अगर बिजली पैदा की जाए, मुल्क की सतह पे बहुत सारा कचरा पाकिस्तान में ज़ाया हो रहा है। जिस तरह बहुत ज़्यादा ट्रालियाँ आप देखते हैं कि रोज़ाना भर के जा रही होती हैं, इसी कचरे को हम इस्तेमाल करके गैस बना सकते हैं, इस कचरे को इस्तेमाल करके बिजली पैदा कर सकते हैं। इस अलावा छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है वो पानी के ऊपर लगा के, जिस तरह नहरें हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट लगा के बिजली जो है वो पैदा की जा सकती है। किसान भाइयों के लिए बड़ा ज़बरदस्त और शानदार ये इक़दाम है कि अपने घरों में जो है वो खुद ही जो बिजली तैयार करें, गैस तैयार करें। तो जिस तरह अगर पेट्रोल और डीज़ल जो है वो ख़त्म हो जाता है आने वाले वक्तों में, तो उसका हल भी यही है कि वो आने वाले वक्तों में जो बायोगैस का इस्तेमाल करके, जो भाई ने बताई है, उसका इस्तेमाल करके हम जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और हम मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पे जो है वो गामजन कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की चाहिए कि ऐसे नौजवान को सपोर्ट करें, इनकी बात ज़रूर सुने, आने वाले वक्तों में इसके ऊपर तजर्बात करें, ताकि मुल्क पाकिस्तान को बहरान से निकाला जा सके। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दें, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।